سہ سوزو پتہ یا صبح رسید تھو یمنی اخ رسید تھو امسی چلے آپ دیکھ رہے ہیں گلستان لائیو فیڈ، اور گلستان لائیو فیڈ پر میں ہوں فدا حسین۔ آج ہم بات کریں گے ایک بار پھر اس محکمہ کی جس محکمہ پہ نظریں ہر کسی کی ہوتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم سڑکوں کی بات کریں گے، سڑکوں پر اگر کوئی اسٹنٹ باز ہوتا ہے تو اس کے خلاف کون کارروائی کرتا ہے؟ محکمہ موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ اور ٹریفک پولیس کی۔ لیکن آج اس اچیومنٹ کی بات کریں گے جو اچیومنٹ اننت ناگ نے حاصل کی ہے۔ آپ نے ڈسکرپشن تو پڑھا ہی ہوگا، اور میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس لائیو میں جڑیں، اور میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ اننت ناگ کے ARTO ڈاکٹر زبیر صاحب ہیں، جن سے ہم بات کریں گے۔ آج سوال بڑے ہوں گے، جوابات چھوٹے چھوٹے ہوں گے، کیونکہ ہم آپ کے بھی سوالات سننے کے لیے تیار ہیں۔ زبیر صاحب، سب سے پہلے اس اچیومنٹ کے حوالے سے ہماری طرف سے ڈھیر ساری مبارکباد۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیں، اس اچیومنٹ کو پانے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑی؟ کیونکہ زمینی سطح پر جب آپ نے عہدہ سنبھالا اننت ناگ کا، اس کے بعد جس طرح سے آپ نے اس کو پٹری پر لانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی چلتا تھا، اس کے بعد بھی چلا، اور یہ چلتا رہے گا، تو اس حوالے سے آپ کے تاثرات جاننے کی کوشش کریں۔ جی، ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے پاس تھا جب میں نے اس ضلع کا چارج سنبھالا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں صبح سویرے 9 بجے 9:30 آفس پہنچ کے پھر رات کے لگ بھگ 8:30 9 بجے کے آس پاس ہم دفتر سے نکلتے تھے، تو بھیڑ اتنی ہوتی تھی کہ شام کے 7 بجے تک بھی لوگ قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ کھانا یاد رہتا تھا؟ اگر آپ حقیقت میں اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو میں دن میں کبھی کبھی میرا دن کا کھانا جو ہے وہ شام کے وقت میں مجھے وقت نصیب ہوتا تھا کہ میں وہ 2 نوالے لے لوں۔ تو چیلنج بہت زیادہ تھا، بیکاز کئی 10-20 مطلب میں تو کہوں گا کہ 10-15 سالوں سے دفتر میں ایک آرڈر تھا وہ کچھ کسی حد تک سیٹ نہیں تھا، تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہم کو ملا۔ تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری۔ شروعات کے دور میں مطلب کافی سارے جو مشکلات فورسز تھے، چیلنج تھے، مطلب انہوں نے جن کو ہم کہیں گے کہ میرے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا، اس میں بہت سارے ایجنٹس بھی تھے، بہت سارے ایسے ٹرانسپورٹرز تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ عام ڈرائیور حضرات یا عام اپلیکینٹ کو صحیح راستہ دکھایا جائے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہونے کے چانسز تھے۔ لیکن ہم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا، دن رات ہم نے محنت کی، اور یہ انہی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج 2 سال 2.5 سال کے بعد ہم اس سٹیج پہ ہے کہ پورے UT میں 22 ضلعوں میں ضلع اننت ناگ ٹرانسپیرنسی اور سروس ڈیلیورنس میں نمبر 1 جو ہے عہدہ ہمیں نصیب ہوا۔ میں لوگوں کا بھی اس میں بہت بڑا ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تعاون دیا، اور خاص کر میں جو اپنے ڈپارٹمنٹ کے جو HOD ہے، RTO کشمیر سید شاہ نواز بخاری صاحب، ٹرانسپورٹ کمشنر راہل سر، سیکٹری صاحب، جنہوں نے وقتاً فوقتاً گائیڈ کیا، سپورٹ کیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ زبیر صاحب، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ چیلنجز بہت تھے، لیکن جو ہم نے سنا اس سے پہلے بھی آپ کلگام میں تھے، تو آپ چیلنجز کو ہمیشہ قبول کرتے ہیں۔ ہم جہاں تک آپ کو جانتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ جب آپ نے JKS کوالیفائی کیا، اس کے بعد جو بھی آپ کی پریورٹیز تھی، تو جہاں پہ بھی آپ رہے تو آپ نے ہمیشہ چیلنجز قبول کیے، اور یہاں پہ بھی آپ نے وہ چیلنج قبول کیا، اور تبھی تو آج آپ نمبر 1 پر آئے ہیں۔ تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ پورا ٹیم ایفرٹ تھا، پورا سٹاف جب آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو شاید آپ ایک اکیلے پڑھتے؟ حالانکہ کمپیوٹر پہ تو آپ بیٹھتے رہتے تھے صبح سے شام تک، جیسے آپ نے کہا کہ کھانا بھی یاد نہیں رہتا تھا، کب کھاؤں، کب اٹھوں، کب نکلوں گھر سے، تو گھر والے بھی شاید ناراض ہی ہو گئے کہ کہاں ہیں، نہ تو رات کے وقت پہ آتے، نہ تو صبح پتہ نہیں چلتا ہے کہاں سے نکل گئے۔ تو آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اننت ناگ کے لوگوں نے بھی
آپ کو تعاون کیا ہے اس چیز کو لے کر؟ بالکل، میں نے پہلے بھی کہا ہے، بہت بار میں نے کہا ہے کہ یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتا ہے، یہ اکیلے پن کا کام نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ ٹیم کا جو لیڈر ہے وہ ایک راستہ دکھاتا ہے. بالکل. جیسا ٹیم لیڈر ہے ویسی اس کی ٹیم جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. میرا ٹیم بہت کمپیٹنٹ ہے، شانہ بشانہ میرے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑے اترے ہیں. اور آپ نے بھی وقتاً فوقتاً دیکھا ہوگا کہ رات کے 6 بجے 7 بجے 8 بجے تک بھی اگر میں ان کو کہوں گا کوئی کام ہے تو وہ نہ یا منع نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک ٹیم جوائنٹ ایفرٹ ہے جس نے ہمیں اس مقام پہ آج لا کھڑا کر دیا. جی، تو کیونکہ اب چیلنجز ابھی بھی ہے، جیسے ہم اوور لوڈ کی بات کر رہا ہے، کوئی ہمارا ایک ساتھی ہے جو میسج کر رہا ہے کہ اوور لوڈ بھی ہے، تو ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے کیونکہ محکمہ کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ اکثر ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اور ہمیں وہ حادثہ بھی بڑا یاد ہے جو حال ہی میں ڈوڈا میں ہوا ہے، تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ انفورسمنٹ ہمارا ایک اہم حصہ ہے. جو موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے جو فنکشنز ہیں اس میں انفورسمنٹ بھی ہمارا ایک پارٹ ہے. آلدو مطلب انفورسمنٹ ہم کنٹینیوس نہیں کر سکتے بیکاز ہمارا جو بنیادی جو رول ہے لوگوں کی جو سروس ڈیلیورنس ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے کمپیریزن میں وہ ہمارا زیادہ رہتا ہے. لیکن ہم چیکنگ جو ہے ان میں ان چیزوں کا فوکس ہمارا رہتا ہے کہ کوئی بھی گاڑی جو ہے ایک وہ بنا کاغذات یا کاغذات اگر اس کے ایکسپائر ہوئے وہ نہ چلے. اور جہاں پر بھی ہمیں جو ٹریفک وائلیشنز ہے جس میں چاہے اوور لوڈنگ کا مسئلہ ہو یا آپ کا ڈینجر ڈرائیونگ کا مسئلہ ہو یا آپ کا وداؤٹ ہیلمٹ کا مسئلہ ہو یا آپ کا فلائنگ وداؤٹ سیٹ بیلٹ، ہم اس پہ سخت سے سخت کارروائی کرتے ہیں. اور اگر آپ انفورسمنٹ کی بات کریں گے کہ گزشتہ اس نومبر مہینے کی اگر ہم بات کریں گے تو ٹل ڈیٹ آج تک ہم نے 7,85,000 کا فائن جو ہے وہ وائلیٹر سے جرمانہ وصول کیا ہے. اور اگر آپ سڑکوں پہ جائیں گے کافی حد تک لوگوں میں ایک ڈیٹرنٹ بھی پایا جا رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں ایم وی ڈی یا اے آر ٹی او صاحب کا ناکہ نہ لگا ہو اور ہمیں ان چیزوں پہ نہ پکڑے جائیں گے. لیکن ڈر ہے ڈیٹرنٹ ہے کیونکہ پینلٹی جو ہے وہ موٹر وہیکل ایکٹ جو 2019 کے بعد جو امینڈ کیا گیا ہے سخت سے سخت پینلٹی یا جرمانہ ہے. جیسے سیٹ بیلٹ میں 1,000 روپے ہے، ڈرائیونگ وداؤٹ لائسنس 5,000 ہے، پرمٹ اگر نہیں ہے تو 10,000 ہے. تو یہ عام پینلٹی نہیں ہے، 100 روپے اور 200 روپے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ پینلٹی ہے جس سے ایک بار اگر وائلیٹر پکڑا گیا تو اس کے قانون میں کم سے کم 2 مہینے 3 مہینے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ نہیں اگر دوبارہ مجھے پکڑا جائے گا تو مجھے شاید یہ پینلٹی دوبارہ دینی پڑے گی. دوسری بات، اس گزشتہ سال مارچ سے لے کے آج تک ہم نے قریباً 118 پرمٹ سسپینڈ کیے اور قریباً 60 سے زائد جو لائسنس ہے وہ سسپینڈ کیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جس ڈرائیور حضرات کی لائسنس سسپینڈ ہوئی ہے وہ 3 مہینے سے 6 ماہ تک گاڑی نہیں چلا سکتے. یہ وائلیٹرز آپ سن لیجیے، ایک اہم بات جو ہے آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ اگر آپ پھنسیں گے تو شاید پھر بچنے کا کوئی بھی جو ہے شاید آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ٹریفک وائلیشن یا قانون کا النگھن کرتے ہیں تو بیچ میں اگر ہمیں ایسی لگے کہ یہ وہ وائلیشن ہے جہاں پہ ہمیں لائسنس سسپینڈ کرنی پڑے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ 3 یا 6 ماہ کا جو آپ روزگار کما سکتے تھے اس لائسنس کے دوارا وہ آپ کھو چکے. لیکن وہ آپ ہی ہمیں مجبور کرتے ہیں. اگر آپ گاڑی تیز نہ چلائے ہم لائسنس سسپینڈ نہیں کریں گے. اگر اوور لوڈ پیسنجرز آپ گاڑی میں نہ رکھیں ہم لائسنس یا پرمٹ سسپینڈ نہیں کریں گے. پرمٹ اگر ہم نے 3 مہینے سسپینڈ کیا 6 مہینے سسپینڈ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاڑی روڈ پہ نہیں لا سکتے. ہم ہی آپ کو موقع دیتے ہیں، یہ ہمیں جو وائلیٹر ہے وہ موقع دیتے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ ستائیں لوگوں کو. میں وثوق کے ساتھ یہ بات ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے سڑکوں پہ جانے کے لیے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کسی جو کمرشل ڈرائیور حضرات ہے یا پر سے جو نان کمرشل ڈرائیور ہے اس پہ فائن کرو، اس کی لائسنس سسپینڈ کرو، اس کی آر سی سسپینڈ. ابھی آپ کے سامنے ہی ایک انہی پہ بات آ رہی ہے. ایک فیملی آ گئی، اب انہوں نے اپنے گھر سے ریلیٹیوز لائے. 2 دن پہلے ہم نے ایک ناکہ لگایا جو بجبارہ پہلگام ایکسیز ہے وہاں قطر ٹینک کے ایریا میں، تو بہت سارے وائلیشنز ہم نے پائے. اچانک وہ ناکہ تھا، مجھے پتا تھا کہ وہاں سے وائلیشن زیادہ ہے تو لوگوں کا دھیان نہیں تھا کہ شاید وہاں پر بھی ہم پہنچ پائیں گے. لیکن وہاں پہ ہم نے سیکورٹی دیکھی، اس پہ 3 مائنر جو ہے
وہ رائڈ کر رہے تھے. اب دیکھو اس میں آپ کے مادھیم سے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو اس کا جو ریسپانسبل ہے وہ اس کا گارڈین یا اس کے ماں باپ ہے. بالکل قانون کی نظر میں تو ہمیں اس کے جو گارڈین یا اس کا فادر ہے اس پہ ایکشن لینی ہے. اس کو 6 مہینے کا یہ ایف آئی آر لانچ کرنا ہے تو ہم اس کو سزا 6 مہینے جیل دے سکتے ہیں یا 10,000 کی پینلٹی ہے. لیکن میں لوگوں کو یہ مطلب لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب پیرنٹ گھر سے اپنے بچے کو، نابالغ بچہ جس کے پاس نہ لائسنس ہے نہ اتھارٹی شوق ہوتا ہے کہ میں نے بچے کیوں اس کو الاؤ کرتے ہیں. مطلب پھر اگر اسی کا اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو لوگ کتنا اس ٹائم جوش دکھاتے ہیں. مطلب اے آر ٹی او کے نام پہ گالیاں، ٹریفک کے ڈپارٹمنٹ گالیاں، پرشاسن کو آپ انوالو کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کو آپ دوش ٹھہراتے. لیکن یہ اپنے گھر کے اندر آپ جانچ نہیں سکتے ہیں کہ یہ 18 سال کا ہوا. اگر 18 سال کا ہوا کیا اس کے پاس لائسنس ہے ٹو ڈرائیو دس 2 ویلر؟ اگر ہے کیا میں نے اس کو ہیلمٹ کا اہتمام کرنے کے لیے تلقین کی؟ تو ہمیشہ آپ ہم پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ پہ بھی دیکھیں، گھر میں جا کے. تو ہو سکتا ہے یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. بالکل یہ میرا ایک میرا سنگل ہینڈ ایفرٹ نہیں ہے، یہ ایک ملٹی پرانگڈ جو پرابلم ہے سوسائٹی کا ہے، پوری سوسائٹی کا ہر ایک جو رکن ہے اس کو آگے آنا ہے. جہاں ہم جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہیں، اگر وہاں پر بھی مولوی صاحب 2 منٹ ان چیزوں پہ بات کر سکتا ہے، بالکل کرنی چاہیے. ٹریفک وائلیشن ایک ایسی بیماری، ایسی ایک چیز ہے جہاں پہ ہم اتنی جانیں کھوتے ہیں. میں فگرز کو دیکھ کے مجھے کبھی کبھی مطلب شوق لگ جاتا ہے. مطلب 1.5 لاکھ لوگ مر جاتے ہیں ہر سال. مطلب اننت ناگ کی بات کریں تو اس سال آپ دیکھیں مطلب بائک سوار پچھلے 2 مہینے میں آپ دیکھ لیجیے کتنے جانے گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے میں آپ کے وسادت سے ہر دفعہ کہتا ہوں، آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب کلیکٹیو ایفرٹ ہے. ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے. ہمیں ایک ریسپانسبل سٹیزن، شہری بننا ہے. آپ بھی اپنی طرف سے ایفرٹس لگائے، ہم بھی اپنی طرف سے ایفرٹس لگائے. سڑکوں کو ہمیں سیف بنانا ہے اور ایکسیڈنٹ فری JNK کے UT یا ڈسٹرکٹ کو ہمیں اور اننت ناگ کو بنانا ہے. چلے زبیر صاحب، کیونکہ اچیومنٹ آپ نے حاصل کی ہے، شاید یہ گول بھی تھا آپ کا کہ میں اننت ناگ کو کب نمبر 1 پر لاؤں، اور اس میں آپ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا جو سٹنٹ باز ہے، جن کو ہم اکثر دیکھتے ہیں، اور حال ہی میں ایک فوٹو بھی وائرل ہوئی ہے، حالانکہ اس کے پیچھے پورا ڈپارٹمنٹ لگا ہوا ہے، ٹریفک پولیس لگی ہوئی کہ کون ہے وہ. اس کے خلاف سبھی نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ اس کی گرفتاری ہونی چاہیے، اس کے خلاف سزا لگنی چاہیے. لیکن ایسے بھی بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں جن کی عمر 15 سال ہے، وہ بھی گھر سے سکوٹی لیتے ہیں اور بڑے شوق سے 3 بھی 4 بھی اپنے ساتھ وہ اٹھاتے ہیں. یعنی کہ اس کو نہ تو اپنی قدر ہے نہ ان 3 لوگوں کی قدر ہے. جب وہ پھنس جاتے ہیں تو ماں باپ آ جاتی ہے، ایسے کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہ غلطی ہو گئی ہمارے بچے سے. لیکن یہ غلطی جو ہے ایک ماں باپ ہی کرتا ہے. اپنے بچے کو بڑے شوق سے وہ کہتا ہے کہ یہ لیجئے. میرا بچہ بھی واقعی طور پہ محلے میں سکوٹی چلاتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن جب اس کی میت گھر پہنچتی ہے تو کیا بیتتی ہے اس گھر پہ، اس ماں باپ پہ جو ان کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں بار بار کہتے ہیں آپ سے، لیکن مہربانی کریے، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، جو بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں، آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ ہم کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے. اگر آپ کو اپنے بچوں کو بچانا ہے، ان کی جان آپ کو پیاری ہے، تو مہربانی کر کے پہلے ان کو آپ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، جتنی بھی فارمیلٹیز ہیں، وہ کمپلیٹ کر کے آپ ان کو پھر جہاز بھی دے دیجئے. کوئی بات نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر جہاز بھی شاید وہ اڑا سکتا ہے. آپ بنے رہے گلستان لائیو فیڈ کے ساتھ. مجھے اجازت دیجئے، ایک اور شمارے میں پھر ملاقات کریں.